حضرت عمر ضد پہ اڑ گئے، نہیں جی میں نے آرڈیننس جاری کر دیا، یہ میں نے رائے کر دیا، یا اس وقت بھی امت مسلمہ کا یہ مزاج ہوتا آدھے عمر کی مان لو، آدھے عوف بن مالک کی مان لو، یہ نہیں ہو سکتا دین میں۔ ایک کی بات کو چھوڑا جائے گا اور ایک کی بات کو مانا جائے گا، اور کس بنیاد میں مانا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرق کرنے والی ہوگی۔ عوف بن مالک نے حدیث سنا دی، حضرت عمر نے کاتب کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کہا بتائیے، کہا میرا فتویٰ لکھا جائے، پورے کا پورا فتویٰ لکھ دیا۔ نیچے عوف بن مالک کی سند سے ایک حدیث لکھی جائے کہ عوف بن مالک نے یہ حدیث عمر کو بیان کی ہے، لکھ دی، کاتب نے عمر کا فتویٰ بھی لکھ دیا، عوف بن مالک کی سند سے حدیث بھی لکھ دی۔ اب کیا لکھا جائے؟ اب لکھ دیا جائے، یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی منہج ہے۔ اگر کسی بریلوی کا ہو ہمارا منہج ایک ہے، اگر کسی دیوبندی کا ہو ہمارا منہج ایک ہے، ناموں کا فرق ہو سکتا ہے۔ عمر نے کہا اب لکھ دو، اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے، اب میرا فتویٰ یہ ہے عمر کی بات کو رد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو جاری کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، میرے بھائیوں، مقام مصطفیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، یہ رائے کسی غامدی کی نہیں چلے گی، کسی مفتی کی نہیں چلے گی، کسی صحابی کی بھی نہیں چلے گی، کس کی چلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ عمر بن العاص صحابی ہیں، کتنے مقام و مرتبے والے ہیں۔ عمر بن العاص کے بارے میں بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، ان کی فضائل اور منقبت کے اوپر اگر انسان چاہے تو ایک لمبی چوڑی گفتگو کر سکتا ہے۔ فقاہت کے بارے میں بات کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، عمر بن العاص آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقضی بینہما، اے عمر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ عمر بن العاص کہنے لگے اے اللہ کے رسول انت اولا، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے عمر بن العاص فیصلہ کرے۔ کہا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، حق تو میرا ہے، تفویض تجھے کرتا ہوں، ان کے مابین فیصلہ کر۔ عمر نے فیصلہ کیا، رسول اللہ ان کے فیصلے میں راضی ہو گئے۔ رسول اللہ کی موجودگی کے اندر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے والا بنا دیا۔ اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں، ایک علاقے میں طاعون پھیلا، اس کے حاکم ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر کیا کیا جائے؟ عمر نے کہا طاعون پھیل گیا، ایسا کیا جائے کچھ وادیوں میں نکل جاؤ، کچھ نہروں کے اندر نکل جاؤ، کچھ جنگلوں میں نکل جاؤ، پھیل جاؤ، یہ اللہ کا عذاب آ گیا، منتشر ہو جاؤ، دور دور چلے جاؤ۔ لوگوں نے سامان کو لادا، گھوڑوں کے اوپر رکھا، سواریوں پہ رکھا۔ سامنے سے کون آ رہا ہے؟ معاذ ابن جبل آ رہے ہیں، جس کی قدر و منزلت آپ جانتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے حاکم نے ہمیں کہا ہے طاعون پھیل گیا ہے، تو یہاں سے کوچ کر جاؤ، کوئی ندی کی طرف چلا جائے، کوئی جنگلوں کی طرف چلا جائے، کوئی وادیوں کی طرف چلا جائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو یہ واقعات، یاد کرنے۔ معاذ ابن جبل نے کہا صبر کرو، صبر کرو، مجھے عمر سے بات کر لینے دو۔ عمر آپ نے آرڈیننس جاری کیا؟ جی ہاں۔ آپ کے پاس اس آرڈیننس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ میرے بھائیوں یہ ہے منہج۔ معاذ ابن جبل عمر بن العاص سے پوچھ رہے ہیں آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عمر جواب میں کہتے ہیں میں نے فقاہت سے، میں نے اپنی رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا ہے، لوگ اس سے بچ کے نکل جائیں۔ معاذ ابن جبل نے کہا نہیں میں ان کو نکلنے نہیں دوں گا۔ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ معاذ میں حاکم ہوں، میں اس علاقے کا سربراہ ہوں، میں نے آرڈیننس جاری کیا ہے، کوئی بات کرنے والی؟ معاذ ابن جبل نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جس علاقے میں طاعون پھیل جائے اس علاقے سے کوئی باہر نہ نکلے اور باہر کے لوگ اس علاقے میں داخل نہ ہوں۔ اب عمر بن العاص نے عصر حاضر کے مطابق یہ کہا میں نے تو فیصلہ کر لیا، آدھے لوگ عمر کی مان لیں، آدھے لوگ معاذ بن جبل کی مان لیں۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے، ایک کی بات کو چھوڑا جائے گا، ایک
کی بات کو قبول کیا جائے گا کس بنیاد کے اوپر؟ محمد فرقم بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن العاص نے کہا لوگوں سن لو، جب تک مجھے پتا نہیں تھا میں نے اپنی رائے سے ایک فیصلہ کیا، اب معاذ بن جبل کے ذریعے سے میرے تک حدیث پہنچ گئی ہے، اب میرا فیصلہ یہ ہے میرے آرڈیننس کو مسترد کر دیا جائے، معاذ بن جبل کے ذریعے سے جو حدیث ملی ہے اس کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ دین ہے، عام فہم سادہ رائے کے ساتھ کس کی رائے مانی جائے گی؟ عبداللہ ابن عباس اتنا بڑا فقیہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک عام صحابی کی رائے ہے۔ کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ تھی اگر کوئی عورت حاملہ ہو، اس کا حامد فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل میں سے جو مدت زیادہ ہوگی وہ پوری کی جائے۔ کیا مطلب؟ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر ابھی حمل میں 2 ماہ رہتے ہیں یا 1 ماہ رہتا ہے، حمل وضع ہو گیا، بچہ یا بچی پیدا ہو گئے، عدت پوری نہیں ہوئی، عدت کیسے پوری ہوگی؟ 4 ماہ 10 دن کے بعد۔ دوسرے صحابی ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ وضع حمل سے عدت پوری ہو جاتی ہے۔ تلاش کیا گیا، حضرت صفیہ اسلمی مل گئی، انہوں نے کہا میرا حامل فوت ہوا تھا اور 20 دن کے بعد میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تھا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تھی، رسول اللہ نے کہا تھا تیری عدت پوری ہو گئی ہے۔ اب بتائیے صحابہ کے 2 گروہ بن گئے، صحابہ آپس میں بٹ گئے کہ نہیں آدھے اس صحابی کی مان لیں، آدھے اس صحابی کی مان لیں۔ عبداللہ ابن عباس نے خود اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ میرے بھائیوں، دین کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، دین وحی الہی کا نام ہے، اور وحی کیا ہے؟ وحی کی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی قسم یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کائنات کے جو سب سے بڑے فقیہ ہیں، بتائیے ایمانداری سے، رسول اللہ کے بعد امت کے اندر سب سے بڑا عالم محدث اور فقیہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر بھی، معاذ اللہ کسی صحابی کی توہین کرنا، تنقیص کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ کو دعوت اہل حدیث، منہج اہل حدیث بتلانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بریلوی بھائیوں کو، دیوبندی بھائیوں کو اس بات کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے، آؤ ہماری بات سنو تو صحیح، ذرا سینوں کو کھولو تو صحیح، ذرا دماغوں کو ٹٹولو تو صحیح۔ اگر بات دل لگتی لگے قبول کر لو، اگر بات صحیح نہ لگے اس کے جواب میں دلائل ہمارے سامنے رکھو، ہم آپ کے دلائل کو اگر شرح صدر ہوگا قبول کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر سب سے بڑے فقیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ اگر صحابہ بھی براہ راست، آج ایک فتنہ معاشرے کے اندر موجود ہے انکار حدیث کا کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ لامدی صاحب نے تو ہے قرآن کا بھی معاذ اللہ انکار ہی کر دیا، پہلی وحی کا انکار، حضرت خدیجہ کا انکار، ورقہ بن نوفل کا انکار کرتے کرتے منکرین حدیث، یاد رکھیے حقیقت میں منکر قرآن بھی ہوتا ہے، منکر حدیث منکر قرآن بن جاتا ہے۔ موقع ملا تو یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو بکر براہ راست یہ کہتا ہے عربی سے سمجھا جائے گا قرآن پاک کو، لغت سے سمجھا جائے گا، بغیر حدیث کے، اللہ کی قسم بغیر سنت کے قرآن کو سمجھنے کا تصور ہی موجود نہیں ہے، دین کو سمجھنے کا تصور ہی موجود نہیں ہے، نہیں سمجھا جا سکتا۔ بتائیے نماز کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ پہلے کرنا ہے، رکوع پہلے کرنا ہے، قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے؟ بلکہ قرآن پاک کی بعض آیات تو اس سجدہ رکوع سے پہلے ذکر ہے، سجدے کا ذکر حضرت مریم کے باب میں رکوع سے پہلے ہے، واسجدی وارکعی سجدہ پہلے آ رہا ہے۔ قرآن پاک کی بھی تشریح کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آیت آئی، غور کریں، من یعمل سوءا یجزا بہ، رونا شروع ہو گیا، جو کوئی برائی کرے گا بدلہ پائے گا۔ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے بڑی سخت آیت نازل کر دی، دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے
जो कोई छोटी मोटी बुराई नहीं करता, अगर हर बुराई का बदला मिलना ही मिलना है, तो अबू बकर तो मारा गया, अबू बकर को तो फलां जहन के अंदर हर बुराई का बदला, यानी हर बुराई का अदाब, ये कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह की बारगाह हो गए, रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, कहा अल्लाह के रसूल ये क्या आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल कर दी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो। क्या कहा अबू बकर, तूने कुरान को क्या समझा? कहा ऐसे समझा, कहा अलस्ता तहज़न अलस्ता तमरज़, क्या तू बीमार नहीं होता, क्या तुझे गम नहीं होता? बंदा मोमिन के तो अगर दिल के अंदर भी हल्की सी चुभन हो, पाँव में कांटा भी चुभे, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ करता रहता है। हर गुनाह का बदला जो तू समझ रहा है ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला तो बंदा मोमिन के गुनाह माफ, जब वो मरीज होता है गुनाह माफ, कांटा चुभा। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा 1 सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर जब इंसान अपनी जेब में हाथ डालता है और कोई चीज गुम पाता है, कोई चीज गुम पाता है 1 सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर, उसके जहन में जब ये बात आती है ना, कहां गया, हालांकि दूसरी चीज है, ये जो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मोमिन को तकलीफ पहुंची, इसके बदले में भी अल्लाह गुनाह माफ कर। बताइए हजरत अबू बकर बराहे रास्त को समझ रहे हैं लुगत, ये गांधी क्या कहा जाए इसको, लुगत से कुरान को समझा जाएगा। क्या अबू बकर से बेहतर तेरी लुगत है? इनकार हदीस करने वालों ने मुआशरे को क्या गंदा फलसफा दिया, पूरे के पूरे दीन का इनकार कर दिया। अबू बकर के बाद कायनात का सबसे बड़ा फकीह उम्मतियों में अगर कोई है तो हजरत उमर है। उनके पास एक सहाबी आते हैं और बाद रवायात के अंदर उस सहाबी का नाम भी जिक्र याला बिन उमैया आते हैं और बाद रवायात आके कहते हैं ये जो कुरान पाक की आयत है, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस सलाती इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लदीना कफरू। मेरे भाइयों जाओ लुगत के किसी भी माहिर के पास कुरान की ये आयत ले जाओ, वो ट्रांसलेशन करेगा। क्या करेगा? फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस सलाती इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लदीना कफरू। तुम्हारे पे कोई हरज नहीं, तुम नमाजों को कसर पढ़ो जब तुम्हें खतरा हो, किसका? काफिरों के फितने का। बताइए किसी अरबी लुगत दान से इस आयत की ट्रांसलेशन करवा लीजिए। कसर नमाज को अल्लाह ने कुरान पाक में मुक़य्यद किया अन यफ्तिनकुमुल लदीना कफरू के साथ। याला बिन उमैया आगे कहा है उमर अब तो हमारी रियासत फैल गई है, अब तो अमनो अमान कायम हो चुका है, अब तो कुफार के हमले का खतरा नहीं रहा। ये याद करें, याद, अब तो कुफार के हमले का खतरा नहीं रहा, अब तो कसर नमाज की हाजत खत्म होगी। उठाइए कुरान पाक, उठाइए मुनकरीन हदीस से सवाल कीजिए, ये जो नमाज कसर तुम पढ़ते हो किस आयत के तहत पढ़ते हो? वो कहेंगे इसी आयत के तहत पढ़ते हैं। वहां पे को यहाँ पे तो शर्त है कि काफिरों के हमले का खतरा हो तो पढ़नी है। बताओ लुगत से अगर कुरान को समझना है तो यहाँ पे तो शर्त है। हजरत उमर के पास मुकदमा कौन लेके आ रहा है? एक सहाबी। किसके पास लेके आ रहा है? एक फकीह उम्मत के पास। और फकीह उम्मत आगे से क्या जवाब देता है? सुभान अल्लाह, अजीब तो मिम्मा अजीब था। हजरत उमर कहते हैं जो मुगालता तुझे इस आयत पे लगा, अजीब तू मिम्मा अजीब था, वही मुगालता वही ताज्जुब मुझे भी इस आयत पे लगा था, क्योंकि रसूलुल्लाह के दौर के अंदर ही मदीना की रियासत मुस्तहकम हो गई थी। मैं कुरान उठाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में लेके गया था, अल्लाह के रसूल इस आयत में नमाज कसर की इजाजत कुफार के हमले के साथ मशरूत कर दी गई है। तो रसूलुल्लाह की पेशानी पे बल आ गया। मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद फर्क है लोगों के दरमियान करने वाले। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, या कुरान फैसला कुन अथॉरिटी है या रसूलुल्लाह फैसला कुन अथॉरिटी है। रसूलुल्लाह ने कहा उमर इस कुरान की तशरीह वो मानी जाएगी जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ये अल्लाह का सदका है जो मैं मोहम्मद ने कबूल किया। उम्मत को भी चाहिए अल्लाह का ये सदका कबूल कर ले। बताइए
لغتدان قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. بتائیے یہ تو ایک صحابی آیا تھا قرآن پاک کی ایک آیت کو لے کر, یہاں پہ صحابہ کی ایک جماعت آ رہی ہے اور رسول اللہ کو کہہ رہی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. اے اللہ کے رسول, اللہ نے یہ قرآن پاک میں کیسی آیت نازل کر دی کہ ایسا کون ہوگا جو اپنی جانوں کے ساتھ ظلم نہ کرتا ہو. اپنی جان کے ساتھ تو ہر بندہ ظلم کر لیتا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا, غلط نہیں کیا, انہی کے لیے امن. تو کیا ہم سارے گمراہ ہو گئے؟ یہ سارے صحابہ میں جو دعوے کرتے ہیں منکرین حدیث, صحابہ براہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھیں, غلطی کا امکان ہے, اور آئے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کہاں یہاں پہ تم نے ظلم کا ترجمہ کیا لیا؟ یہاں پہ ظلم کا ترجمہ یہ نہیں ہے, یہاں پہ ظلم کا ترجمہ یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. تم نے وہ آیت نہیں سنی. بتائیے ایک آیت کی ٹرانسلیشن کچھ سمجھ رہے ہیں, رسول اللہ کچھ بیان کر رہے ہیں. حاتم بن عدی کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا, کلوا واشربوا, کب تک کھاؤ پیو رمضان میں, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اب حاتم بن عدی عربی دانی کا دعویٰ غامدی صاحب تو بہت کرتے ہیں, عربی لغت کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھا جائے گا. حاتم بن عدی صاحب یہ رسول ہیں, لغت کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کیا؟ کالا داغا رکھ. اس آیت کی ٹرانسلیشن عربی زبان سے انہوں نے سمجھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر تم کھاؤ پیو. اگر لغوی ترجمہ کیا جائے یہاں تک کہ سفید داغا کالے داغے سے الگ نہ ہو جائے. اب وہ سفید اور کالا داغا لے کر سرانے پہ رکھا ہوا, کھاتے پیتے جا رہے, بڑی دیر ہوگی, سورج نکلنے کے قریب ہو گیا, تو سفید اور کالا داغا الگ ہوا. رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے یہ تو بڑا اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر احسان کر دیا ہے, بڑا لمبا چوڑا ٹائم ہے کھانے پینے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کیا تو نے خیط الابیض اور خیط الاسود کو اصلی کالا داغا اور اصلی سفید داغا لے لیا؟ اس سے مراد تو صبح کا اجالا اور رات کی تاریکی تھا. بتائیے جب کوئی براہ راست صرف لغت کی بنیاد کے اوپر قرآن پاک کو سمجھے گا, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ ہیں. اور قرآن پاک کہاں سے سمجھا جائے؟ جی میری 9 جلدوں سے سمجھا جائے, مرکز ملت کی 9 جلدوں سے سمجھا جائے, 9 جلدوں سے سمجھا جائے, تیری 9 جلدوں سے سمجھا جائے, بخاری مسلم سے نہ سمجھا جائے. یہ کیسا فلسفہ؟ یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ کون سا مقدمہ ہے؟ یہ کن لوگوں نے دھوکے میں ڈال دیا؟ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر دین کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا, دین کا تصور ہی موجود نہیں ہے. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر تیرا اور میرا کوئی عمل بھی, اگر تو نیکی کی نیت سے کرنا چاہتا ہے, اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا پہنچا کے گئے ہیں, بتائیے رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے کو چھوڑ گئے تھے؟ ماشاءاللہ کئی باتیں ایسی لوگ کر جاتے ہیں, حتیٰ کہ کئی مرتبہ میں ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوں تو عجیب و غریب ایسی ایسی بات, رسول اللہ دین چھپا کے گئے گا بتا کے گئے نہیں. ایک مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے گا رسول اللہ چپکے سے اٹھے تھے, چپکے سے, کسی کو خبر نہیں ہونے دی, کسی کو اطلاع نہیں ہونے دی, ساری عبادت کی چپکے سے آگے سو گئے. کیا نبیوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ نیکی کا کوئی دن ہو, نیکی کا کوئی تہوار ہو؟ نہیں, چپکے چپکے سارا کام ہو گیا, بتایا بھی نہیں. یہ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے. کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا دے کے گئے تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تیرا مولوی میرا مولوی جتنا مرضی مخلص ہو جائے, اللہ کی قسم امت کے ساتھ رسول اللہ سے زیادہ مخلص نہیں ہو سکتا. اور جب رسول اللہ نے یہ اعلان کیا صحابہ کے سامنے
کیا دین میں نے پورا پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا پہنچا دیا، یہاں تک تو مولوی آپ کو بتاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ یہاں تک تو آپ نے حدیث سنی ہوگی، صحابہ نے کہا پہنچا دیا، یہاں تک بات بیان کی جائے، اگلی نہیں بیان کی جاتی، اگلی کو بھی بیان کیجئے۔ پھر صحابہ نے بھی ایک جملہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول جیسے آپ نے ہمیں گواہ بنایا ہے ویسے ہی ہم بھی آپ کو گواہ بناتے ہیں، اگر آپ نے دین کو پورا پہنچا دیا تو ہم نے پورے دین پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ بتائیے دین وہی ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں پورا ہوا اور جن کے اوپر صحابہ ان کی زندگی میں عمل کر گئے۔ بعد میں کوئی بندہ 100 باتیں کرتا رہے یہ نیکی کا عمل ہے، رسول اللہ کو نہیں تھا پتا، تجھے خبر آئی یہ نیکی کا عمل ہے، رسول اللہ امت سے خفیہ چھوڑ کے چلے گئے، مخفی رکھ کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں اور ایک اور بات کہی جاتی ہے، بات تلخ نہ ہو جائے اس لیے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا، پیارے انداز میں نرم انداز میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ساتھ یہ کہا جاتا ہے نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہو، نیکی کا کام ہے، نیت اچھی ہو، کیا حرج ہے، کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں نیت کسی کی صحابی سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ ابو بردہ صحابی ہیں اور ان کے پاس قربانی کے لیے ایک بکری ہے، نیت کی بات ہے نا، تو نیت کی بات کبھی آپ یہ واقعہ یاد رکھ لیجئے، صحابی سے بہتر ہے تیری میری نیت، تیرے مولوی کی نیت میرے مولوی کی نیت صحابی سے بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرے بریلوی بھائیوں، میرے دیوبندی بھائیوں، اس بات کے اوپر غور کرو۔ ابو بردہ نے نیکی کی نیت کے ساتھ قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے جانے والے، تو دل میں یہ خیال آیا کہ قربانی عید کی نماز کے بعد تو سارے صحابی کر لیتے ہیں، پھر گوشت بھی پھیل جاتا ہے، میں ابو بردہ کی تو ایک چھوٹی سی بکری ہے، کیا کروں؟ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، ایک خیال آیا، یہ کس کی رائے ہے؟ ایک صحابی کی، یہ کس کی نیت ہے؟ ایک صحابی کی، کہ میں اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو یہ بکری عید کی نماز سے پہلے کاٹ کر ذبح کر کے یہ گوشت ان کے منہ میں پہنچا دوں، ان کے گھروں میں پہنچا دوں، تاکہ ابو بردہ نیکی میں سبقت لے جائے، باقی صحابہ سے نیکی میں سبقت لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عید کی نماز کو ادا کیا اور رسول اللہ کے پاس اپنا سارا ماجرا، رسول آج میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ کیا کام کیا؟ عید کی نماز سے قبل بکری کو ذبح کیا، قربان کیا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی، لوگوں کے گھروں میں گوشت پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر شکنیں پڑنا شروع ہو گئی، اے ابو بردہ تیری بکری قربانی کی بکری نہیں، فقط گوشت اور صدقے کی بکری ہے، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو تو نے جو عید کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد ایک اور بکری خرید اور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ میرے بھائیوں یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، عید کی نماز کتنے منٹ چلتی؟ آج کل تو 5 منٹ 7 منٹ لگا، 10 منٹ لگا، 10 منٹ پہلے حسن نیت سے صحابی بکری ذبح کرے، وہ بکری قربانی کی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کہیں گے عید کی نماز پڑھنے کے بعد والی بکری قربانی کی بکری ہوگی، اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں دوبارہ بکری کر۔ تیرا مولوی دنیا جہان کی عبادتیں اپنی مرضی سے اپنی وقت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کرتا چلا جائے، نہ تو سوال کرے گا، تو کہے گا بس نیت اچھی ہے، نیت بڑی اچھی ہے، نیت بڑی اچھی ہے۔ اتنی اچھی نیت کے ساتھ اگر ابو بردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق بکری کو ذبح نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کے طور پہ قبول نہیں کرتا، تو تیری اور میری عبادت کو جس کے اوپر مہر نبوت نہ ہو قبول کر لی جائے گی؟ تیری اور میری عبادت اگر مہر نبوت نہیں ہے، خلاد بن رافع کا مشہور واقعہ تیرے اور میرے لیے ایک حجت ہے، دلیل ہے۔ اللہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ میرے بھائیو یہ عبادت ہے، یہ نماز ہے، کون ادا کر رہا ہے؟ نبی کا صحابی ادا کر رہا ہے، اور رسول اللہ کے پاس آ رہا ہے، رسول اللہ بار بار کہہ رہے ارجع فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تو نے نماز
نماز کو ادا نہیں کیا، لوٹ جا تو نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول اس سے بہتر نماز تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، مجھے بتلائیے میری نماز میں کیا حامی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا ان کو سمجھایا کہ جب کھڑا ہو سیدھا کھڑا ہوا کر، اطمینان کیا کر، سکون کیا کر، جب رکوع کرے تو اچھی طرح رکوع کیا کر، اطمینان کیا کر، سجدہ کرے اچھی طرح سجدہ کیا کر۔ آپ بتائیے ایک صحابی رسول نماز کو صرف اطمینان کے بغیر ادا کر رہے ہیں، صرف اطمینان کے بغیر ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن تو اور میں حدیثیں پڑھتے رہے کہ رسول اللہ نے نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھی، یہ صحابی صرف اطمینان کے بغیر ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ چلا جا، تیری نماز نہیں، اور ہم پوری زندگی بغیر آمین کے، بغیر فاتحہ کے نمازوں کو ادا کرتے رہے، اور ہماری نمازیں قبول ہیں۔ غور کیجیے، سوچئے، غور و فکر کا مقام ہے۔ اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طرح ان کے سامنے ایک بندے نے نماز کو پڑھا، حضرت حذیفہ نے کہا لوٹ جا، تو نے کہا مجھے اس سے اچھی پڑھنی نہیں آتی، کہا کتنی دیر سے پڑھ رہا ہے، کہا 40 برس بیت چکے ہیں نماز کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا گویا یاد رکھ لے، سمجھ لے تو نے آج تک ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اور دوسری طرف حدیث علماء بلکہ شیخ المشایخ عصر حاضر کے ولی اللہ بیٹھے ہیں، تصدیق کریں گے حدیث کی کتابوں میں، سنن نسائی میں بھی اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کوئی بندہ اٹھے، کوئی بندہ، ایک طرف حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال سے گویا تو نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، اور دوسری طرف حدیث یہ ہے کوئی اٹھے آپ میں سے، میرے میں سے، وضو کرے جس طرح رسول اللہ نے کیا، 2 رکعت نماز پڑھے جس طرح رسول اللہ نے ادا کی، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا آج ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا۔ صرف 2 رکعتیں رسول اللہ کے مطابق پڑھنے کا اجر و ثواب ایسا ہے، اور اگر رسول اللہ کے مطابق عبادت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو 40 سال ٹکرے مارتا رہے۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، مولوی نہیں کہہ رہا، اپنا فتویٰ کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین کا کیا مزاج، یہ دین کے بارے میں اب پھر وہی بات گاندھی صاحب نے پچھلے دنوں ایک اور نہیں ہر کہتے ہیں تمام کے تمام عوامر، جس سوچ ایک لمبی چوڑی فلسفے ہیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں تمام کے تمام عوامر کے منکرین حدیث کا یہ فلسفہ بھی عام ہے۔ سارے کے سارے عوامر قرآن پاک میں موجود ہیں، سارے کے سارے نواہی اصلاً قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ آپ بتائیے نماز اکیلی کو اگر لے لیجیے، اسلام کا رکن ہے نا، نماز کی بتائیے کتنی رکھتے ہیں، کہاں پہ ہے قرآن پاک میں؟ نماز کس کیفیت کا نام ہے، کہاں پہ ہے؟ کتنی نمازیں ہیں دن میں، کہاں پہ ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، کتنے فیصد ہے پیسے پہ، کتنے فیصد ہے جانور پہ، کتنے فیصد ہے سونے پہ، کتنے فیصد ہے چاندی پہ؟ کہاں پہ ہے؟ قرآن پاک میں نہیں ملے گا۔ عمرہ و حج جو رکن ہے حج، اس کی تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ ہر چیز حدیث سے مل جائے گی۔ گامدی صاحب نے اور منکری حدیث، ہر منکر حدیث ہے کہ نہیں۔ اچھا یہ بھی بات آپ کو میں بتاتا چلوں، 36 سے زائد گروہ ہیں، ہر منکرین حدیث گروہ کا اپنا ہی اصول و ضابطہ ہے، اپنا ہی۔ یہ تمام کے تمام عوامر قرآن میں، عوامر کا مطلب ہوتا ہے حکم، اور تمام کے تمام نواہی قرآن میں، نواہی کا مطلب ہوتا ہے جن باتوں سے منع کیا گیا۔ میں آپ کے سامنے منکرین حدیث سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سجدہ کس کیفیت کا نام ہے؟ وہ کہیں گے، وہ بھی کہیں گے سجدہ چونکہ تواتر سے یہاں سے وہاں سے کر کرا کے باتیں گھڑ کے اسی کیفیت کا نام ہے جو آج کل مسلمان کرتے، حالانکہ حدیث واضح ہے۔ امرتو یہ لفظ تو آپ یاد کر سکتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں امرتو ان اسجد علی 7 اعظم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کون سی مخلوق حکم دے سکتی ہے؟ کسی صحابی نے حکم دیا؟
किसी साहबी ने हुक्म दिया रसूलुल्लाह को कि अल्लाह ने हुक्म दिया है उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आदमिन, बताइए अल्लाह के अलावा रसूलुल्लाह को कोई हुक्म देने वाला है? नहीं है। फरिश्ते सिर्फ जरिया हो सकते हैं, फरिश्ते भी रसूलुल्लाह को हुक्म नहीं दे सकते। कायनात की कोई मखलूक रसूलुल्लाह को हुक्म नहीं दे सकती। यह हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने। क्या हुक्म दिया? सजदा उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आदमिन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पे सजदा करूं, जैसे मुसलमान करते हैं 2 पांव 2 ये 2 हाथों की और ये इसी को सजदा करते हैं। मुनकरीन हदीस से पूछता हूं कि आपका मेरा यहां बैठे हुए मजमे का इस बात पे इत्तेफाक हो गया ये हुक्म अल्लाह ने दिया है। उठाइए पूरा कुरान, ये कुरान पाक की किस सूरत में मौजूद अवामिर की। और एक बात नवाही की भी सुन लीजिए, नुहीतु अन अक़रा अल कुरान राकिअन औ साजिदा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया गया हूं, रोक दिया गया हूं कि मैं रुकू और सजदे में कुरान पाक की तिलावत करूं। अब बताइए अल्लाह के अलावा कोई रसूलुल्लाह को रोक सकता है? अगर ये अल्लाह ने रोका है तो कुरान पाक की ये कौन सी सूरत में मौजूद है ये जो नवाही का हुक्म? मुनकरीन हदीस जितना मर्जी जोर लगा लें, ये अमर और ये नहीं कुरान पाक से नहीं दिखा सकते। हकीकत बात यही है, हकीकत बात यही है मेरे भाइयों। और अल्लाह की कसम सहाबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर जो एतमाद था और हुज्जियत, ये जो चैप्टर है ये बड़ा तवील है, याद रख के अपनी बात को खत्म करूंगा। उस्मान बिन तलहा, आपने नाम सुना? उस्मान बिन तलहा कौन है? काबा के कलीद बरता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पे आए और ये एक लंबा चौड़ा वाकया मुख्तसर करके आपको बताता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान बिन तलहा के घर से जरा चाबियां ले आओ। जनाबे बिलाल को भेजा, बिलाल कुछ तहीर हो गई, हजरत उमर को कहा जाओ पीछे जाओ। हजरत उमर ने, जो वालिदा थी उस्मान बिन तलहा की, अभी उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं था किया हुआ, वो कहने लगी बिलाल आए इनको चाबियां ना देना, इनको खाना काबा की चाबियां ना देना। हजरत उमर आए, जरा जोश और जलाल से बोले कहां रह गया बिलाल, कहां है उस्मान, कहां है चाबियां? हजरत अमीर उमर की जोश और जज्बे वाली आवाज इतनी बारो बबाद उनकी मां ने सुनी, कहा दे दो इसको चाबियां दे दो। चाबियां लेके आ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना काबा के अंदर गए, आपने सारी हदीसें सुनी भी, इबादत करके बाहर निकले, कहा उस्मान बिन तलहा, कहा वो तो रोता हुआ घर चला गया, कहा उसको दोबारा बुलाया जाए। उस्मान बिन तलहा आए, रसूलुल्लाह ने कहा क्या उस्मान दिल से चाबियां नहीं दी, रोते हुए घर चले गए। उस्मान बिन तलहा ईमान को यहाँ पे कबूल कर चुके हुए हैं, चंद माह कबल फतह मक्का से पहले 2 माह कबल इस्लाम को कबूल कर लिया था। अल्लाह के रसूल दिल से दिए हैं, लेकिन रोता हूं, मुझे वो दिन याद आ गया जब एक मर्तबा मक्का के अंदर आप मेरे पास आए थे और आपने आके मुझे कहा था उस्मान थोड़ी देर के लिए ये खाना काबा का दरवाजा खोल दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी इबादत करूंगा और चला जाऊंगा। उस वक्त मैंने आपको रोक दिया था, टोक दिया था। उस वक्त आपने एक बात कही थी, आज वो बात, वो हदीस सुन सुनकर याद कर करके रोता हूं। ये हुज्जियत हदीस है मेरे भाइयों। क्या कहा था आपने? मुझे कहा था एक दिन आएगा उस्मान, ये चाबियां मेरे हाथ में होंगी और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहूंगा अता करूंगा। उस वक्त मैं काफिर था और मेरे दिल में यह ख्याल था जिसको मैं खाना काबा के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा, कह रहा है कि मेरे हाथ में चाबियां होंगी और मैं जिसको चाहूंगा दूंगा। अब ईमान को कबूल कर चुका हूं। अब आपकी हदीस का इदराक हुआ और रोता हूं कि काश उस वक्त ही चाबियां दे दी होती। या उस्मान रुक जा, होदहा खालिदतन तालिदतन ला यंज़िहा मिनका इल्ला काफिर। उस्मान पहले तुझे चाबियां दी थी कुफार ने, तुझसे छीन ली गई। आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे अता कर रहा हूं खालिदतन
खालिदतन, ये चाबियां क़यामत तक तेरे गिराने में रहेगी, यहां तक कि एक काफिर आएगा जो तुझसे छीन लेगा। शर्त क्या लगाई कि उस्मान बिन तलहा के खानदान से चाबियां छीनेगा, वो काफिर होगा। मेरे भाइयों, 1400 बरस बीत चुके। इंटरनेट का दौर है, गूगल का दौर है, उठाइए नेट, सर्च कीजिए 1400 बरस में हिजाज की हुकूमतें कितनी बदली, खिलाफतें कितनी बदली, शराफतें कितनी बदली। कभी मक्का का हाकिम कोई और बना, कभी कोई और बना, कभी कोई और बना। 1400 बरस बीत गए। हुज्जियत हदीस की इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है? हुदहा खालिदतन तालिदतन, अमारतें भी तब्दील हुई, हुकूमतें भी तब्दील हुई, लेकिन किसी हाकिम को यह जुर्रत ना हो सकी उस्मान बिन तलहा के खानदान से चाबी को वापस ले। आज भी उसी घर में चाबी मौजूद है, आज भी मौजूद है। 1400 बरस बीत चुके। ये है हुज्जियत हदीस, ये रसूलुल्लाह की हदीस का एजाज है, मौजूदा है। आपने रसूलुल्लाह की बात को क्या समझा, मैंने क्या समझा? ये जी बाद में लिखी गई थी मुआद, ये अल्लाह दीन। और मेरे भाइयों, एक आयत, वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है, मैं अपनी बात को समेटता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा कुरान में? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वा, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना। जो रसूलुल्लाह तुम्हें दे पकड़ लो, जिससे रोके रुक जाओ। रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत। जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है वो उनकी इताअत करे, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा, वगैरह वगैरह। पुराने पाक में 700 से जायद मकामात जिनमें बिलवा रसूलुल्लाह की इत्तबा का, अताअत का हुक्म दिया। और ये जो आयत आपके सामने पड़ी वो क्या है? रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना। रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी नमूने का मतलब क्या होता है? सुबह भी नमूना है, शाम भी नमूना है, दिन भी नमूना है। उठना, बैठना, लेटना, तकरीर, नशिस्त, बरहात, हर चीज नमूना है। और मुनकर हदीस कहता है माशाअल्लाह नमूना ही महफूज नहीं। अल्लाह एक आम फहम मिसाल आपके सामने रखता हूं। आम फहम, आप किसी दर्जी को एक सूट दें सिलने के लिए और उसको कहें ये नमूने के मुताबिक सी दे, वो कहे ठीक है नमूने के मुताबिक सी देता हूं। फिर कॉल करे, फिर कॉल करे, फिर कॉल करे, सिर्फ 10 या 12 मरतबा उसको कॉल करें। आजमा लीजिए किसी भी चीज के लिए, अल्लाह की मिसाल नहीं दे रहा लेकिन समझाना मकसूद है। किसी भी चीज के लिए, किसी मोची को, किसी दर्दी को, किसी को भी 10 मरतबा कॉल कीजिए, 11वीं मरतबा क्या देगा? और यार तू नमूना तो देता नहीं, सैंपल का सूट देता नहीं, और कहता जाता है कि सैंपल के मुताबिक सी दे, सैंपल के मुताबिक सी दे। और मुआद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह की जिंदगी को महफूज किया नहीं, तुझसे और मुझसे 700 मुकामात पे कह रहा है कि इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। नमूना ही महफूज नहीं, अगर नमूना सेफ नहीं है, ये मुनकिरीन हदीस ने तुम्हारे जहन के अंदर ऐसा इश्काल और वसवसा डाल दिया जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था हदीसें लिखने से। ये मुगालता अल्लाह की कसम झूठा है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया था कि मेरे पास लोग आए हैं और उन्होंने आके कहा है रसूलुल्लाह बशर, रसूलुल्लाह बशर है, यतकल्लमु फी सखती, यतकल्लमु फिल गज़बि वर्रिदा। रसूलुल्लाह बशर है, कभी खुशी में बोलते हैं, कभी गुस्से में बोलते हैं, तू हर बात लिख देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता, लिखा कर। यहाँ मुनकिरीन हदीस ने आपको और मुझे वसवसा और मुगालता डाला है। आखिर में एक बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, इस बात का इबलाग भी आपने करना है कि न कट मरूं जब तक मैं ख्वाजा यसरब की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मेरे भाइयों, मैक्रोन ने फ्रांस में बैठ के गुस्ताहाना हकों की पुश्तबानी की। मैं और आप क्या कर सकते हैं? हकीकत में शरी सजा
گستاخانہ حاکے بنانے والوں کی جو شرعی سزا ہے وہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے، ان کی گردن کو بھی ان کے تن سے جدا کیا جائے۔ لیکن میں اور آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں نے تحریک چلائی ہے میرے بھائیو، رسول اللہ کی ذات اور ان کی نموز اور ان کی عزت کے بارے میں 20 دلائل ہیں، لیکن آپ اللہ کا ایک انداز صرف ملاحظہ کر لیجئے۔ ولید بن مغیرہ نے ایک لفظ رسول اللہ کو کہا، اللہ نے 10 جواب دیے، اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا اُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا حرامی ہوتا ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اور آپ اٹھائیے فرانس کا ڈیٹا، 60% پورے یورپ میں سب سے زیادہ بن شادیوں کے جہاں پہ ہے، اور مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو لبرلزم اور سیکولرزم کا فلسفہ ان باتوں میں نہیں آنا، یہ جی کیا فرق پڑ جائے گا، کیا ہو جائے گا، فرانس کی معیشت بڑی مضبوط ہے، فرانس بڑا سٹرونگ ہے، یہ بائیکاٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ پہلی بات، مطمع نظر نتیجہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ مومن نتائج کے اوپر نظر نہیں رکھتا، مومن اس بات کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہے یا نہیں، محمد مصطفیٰ کل قیامت کے دن ہمارے سے راضی ہوں گے یا نہیں، یہ مومن کی مطمع نظر ہوتی ہے۔ یہ جی کیا فرق پڑے گا؟ اور اللہ کی قسم ابن تیمیہ کی بات یاد آ گئی۔ ابن تیمیہ نے کہہ دیا تھا جو قلعے کئی مہینے ہم سے فتح نہیں تھے ہوتے، جو قلعے کئی مہینے ہم سے فتح نہیں تھے ہو رہے ہوتے، پھر ایک عیسائی بدبخت اٹھتا تھا، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ہمارے کلیجوں کو تو چوٹ لگتی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ سمجھ بھی آ جاتی تھی کہ اب معجزے رونما ہونے والے ہیں، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ جو 2 ماہ قلعے فتح نہیں تھے ہوتے، وہ اسی رات فتح ہو جاتے تھے۔ اس فرانس کے بدبخت نے اگر یہ حدہ سرائی کی ہے کہ تم ٹوٹل کے پمپ سے پیٹرول اگر نہیں ڈلواؤ گے، جیسے لبرل اور سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ نہیں سوچنا۔ اللہ کی قسم عہد کرو، ارادہ کرو، آج کے بعد کوئی فرانسیسی پروڈکٹ میں اپنے نہ گھر میں لے کے آؤں گا، نہ گاڑی میں ٹوٹل کا پیٹرول ڈلواؤں گا۔ اللہ کی قسم اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا تو ابن تیمیہ کے قول کے مطابق معجزے رونما ہونے کو ہے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، آج کے بعد کسی فرانسیسی مصنوعات کو نہ اپنے گھر میں لاؤ گے، نہ ٹوٹل کا پمپ ڈلواؤ گے۔ اور حکمرانوں سے بھی ایک مطالبہ کہ اللہ کے لیے کوئی رسول اللہ کی خاطر بڑی باتیں کرتے ہیں یہ حکمران، سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آئی جی ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، چیف جسٹس ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، وزیر اعلیٰ ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، وزیر اعظم ہوگا وہ بھی یہی کہے گا، رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اچھا تو رسول اللہ کا نظام لے، نہیں نظام ذرا یورپ کا، انگریز کا، گورے کا، رسول اللہ سے بڑی محبت ہے تو رسول اللہ کی معیشت لے آؤ۔ او نہیں، سود کو نہ چھوڑنا، اور مولویوں کو کیا پتا، اور یہ منبر و محراب کے وارثین کو کیا پتا، سود چھوڑ دیا معیشت کیسی چلے گی، اور بینکنگ سسٹم کے بغیر انہوں نے کوئی متبادل سسٹم نہیں دیا۔ یہ آپ اور میں اللہ کی قسم اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسجد کا امام مانا، ریاست کا امام نہیں مانا، ہم نے مسجد کا امام مانا، سیاست کا امام نہیں مانا، ہم نے مسجد کا امام مانا، کاروبار اور معاملات کا ماننا ہی نہیں، بازار کا ماننا ہی نہیں۔ ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ ووٹ میں نے اپنے علاقے کے چور کو، جگیردار کو، لٹیرے کو، وڈیرے کو ڈالنا۔ میرے بھائیوں، یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اللہ کی قسم جب تک اسلام غالب رہا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلح کا امام ریاست کا امام رہا، اور اسلام غالب آ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم اسلام غالب آنے کے لیے ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ۔ اسلام کو اللہ نے غالب کرنے ہے، لیکن آپ جو سوچ رہے ہیں نا کہ اسلام نے پتہ نہیں کب غالب آنا ہے، اللہ یہی دیکھ رہا ہے، اللہ یہی جانچ رہا ہے کہ میرے لشکری کون ہے اور میرے مخالف کون ہے۔ اسلام نے ایک دن غالب آنا ہے۔ سوال تیرا اور میرا ہے، میں اور تو کس لشکر میں کھڑے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے
منبر اور محراب کے اوپر یہ جی سیاسی باتیں ہوتی ہیں، یہ جی مسجد میں سیاست ہوتی ہے، اور سیاست کس نے کرنی ہے؟ جی چوروں نے کرنی ہے، لٹیروں نے کرنی ہے، تم نے فلسفہ بنایا ہوا ہے، یہ تمہارا منافقانہ طرز عمل ہے، اسی طرح کا طرز عمل ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔